ہائے گائز، میں سید اعظم علی. سیاہ سایہ ایپیسوڈ نمبر 5. پریویس ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ نرمین اور خرم ایک غار کی طرف چلے گئے تھے اور اس کے بعد اس غار میں وہ لوگ پناہ لیتے ہیں اور وہاں ان کو کچھ بالوں کا گچھا ملتا ہے. آئیے اب سنتے ہیں آگے کہ اس غار میں جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے. ہاں جانو، واقعی یہ سفر ہمارے لیے بہت ہی یادگار رہے گا. اور ساتھ ہی نرمین نے بالوں کا گچھا اس سوراخ سے کھینچ لیا. ارے نیچے تو بہت بڑا سوراخ ہے. دونوں جو ہی کھڑے ہو گئے، اچانک ہوا کی تیزی میں شدت آ گئی اور خرم کو ایسا لگا جیسے اس کو کسی نے دھکا دیا ہو. وہ گھٹنوں کے بل سوراخ کے اندر اتر گیا. اندر واقعی نیچے سیڑھیاں جاتی تھیں اور پھر نرمین بھی اس کے پیچھے اتر گئی. اندر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی. مکڑیوں نے بے شمار جالے بنائے ہوئے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے دونوں کسی بہت ہی قدیم جگہ پر آ گئے ہیں. خرم، یہ تو چاروں طرف سے بند ہے اور شکر ہے ہمیں یہ جگہ مل گئی. ہاں یہ تو بہت ہی گرم ہے اور ہمیں بارش سے پناہ بھی مل گئی ہے. یہاں پر ذرا بھی سردی نہیں ہے. اور پھر وہ دونوں وہاں پر آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے. جب ان کو کچھ محسوس ہوا کہ آندھی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور بارش ختم ہو چکی ہے تو وہ اس میں سے باہر نکل آئے اور پھر ہوٹل کی طرف چل دیے اور رات گئے تک ہوٹل میں پہنچ گئے. مگر اگلی صبح کو نرمین کو شدید بخار ہو گیا، جس وجہ سے وہ واپس گھر آ گئے. چوٹی کا خواب جو نرمین نے دیکھا تھا وہ پورا نہ ہو سکا، کیونکہ صبح کو جب خرم کی آنکھ کھلی تو اسے پتہ چلا کہ نرمین پوری رات بخار میں اذیت میں تپتی رہی ہے. اور پھر خرم سے رہا نہ گیا اور وہ پھر گھر آ گئے. اس کے چند دن بعد تو نرمین بیمار رہی، مگر پھر رفتہ رفتہ خواب میں ڈر جانے لگی اور پھر یہ ڈر خوفناک خوابوں میں بدلنے لگا. اور آج یہ واقعہ خرم نے ایک سرد سی آہ بھری اور نرمین کی طرف دیکھا جو بے ہوش ہو چکی تھی. صبح کی روشنی ہر سو پھیل چکی تھی. یہ سب واقعات خرم کے دماغ میں کسی فلم کی اسکرین کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگے تھے. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور وہ سوچنے لگا کہ اس جگہ پر تو کوئی بھی ایسا انجانا واقعہ پیش نہیں آیا، مگر ضرور اس سوراخ والی جگہ میں کوئی انجانا پراسرار چھپا ہوا ہے اور میں مزید ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا. نرمین، میں تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس پراسرار کو ختم کر کے رہوں گا جو تیرے میرے بیچ میں دیوار بن رہا ہے. میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہاری زندگی سے یہ کالی پرچھائی ختم نہ ہو. تب اچانک نرمین کو ہوش آ گیا. خرم، لیٹی رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے. خرم نرمین کی بات کاٹ کر کہا. خرم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں زندہ ہوں. نرمین، میں ہوں نا تیرے پاس. میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا. میں ہر خطرے سے ٹکرا جاؤں گا. وہ جو کچھ بھی ہے میں جان گیا ہوں کہ وہ کیا ہے اور کیوں ہمیں پریشان کر رہا ہے. خرم، میں نہیں جان سکی ہوں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. نرمین، تمہیں یاد تو پڑتا ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے ہم دونوں کالی وادی میں گئے تھے. وہاں پر ہم دونوں ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور پھر ایک دن ہم دونوں سہانے موسم میں ایک سیر کی غرض سے وادی میں گھومنے چلے گئے تھے. مگر سہانا موسم ایک دم خوفناک ہو گیا تھا اور اس شام کو ہم دونوں ایک سوراخ میں رہے تھے اور اس سوراخ میں بالوں کا ایک گچھا تھا جو تم نے ہٹایا تھا. میرے خیال میں وہ جگہ بھاری تھی، اس میں ضروری کوئی نہ کوئی طاقت رہتی تھی. اور پھر جب ہم صبح ہوٹل میں اٹھے تھے تو تم کو شدید بخار ہو گیا تھا. تم بہت ہی گھبرا رہی تھیں، مگر میں نے پھر بھی تمہیں زبردستی گھر لے کر آ گیا. وہ بخار تو چند دنوں میں اتر گیا، مگر تمہیں ڈراؤنے خواب آنے لگے اور پھر وہ خوفناک آوازیں اور کل رات کے بھیانک واقعہ جیسے ہم دونوں ہی محسوس کیا تھا.
خرم آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نرمین بات بہت ہی آسانی سے کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جس جگہ ہم گئے تھے وہاں پر کسی غیبی طاقت کا بسیرا تھا اور شاید ہمارے وہاں جانے سے وہ ڈسٹرب ہوئی ہو اور اب ہم سے کوئی بدلہ لینا چاہتی ہو۔ ہاں خرم، اس جگہ کا نام بھی تو کالی وادی تھا اور وہاں پر تو لوگوں نے بھی ہمیں جانے سے منع کیا تھا، مگر ہم کو تو جیسے کالی وادی میں جانے کا بھوت سوار تھا اور پھر شاید ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ خرم تمہیں یاد ہے وہاں پر ہم نے ایک سراغ دیکھا تھا جو کسی نے چھپانے کی غرض سے اس پر کسی دوشیزہ کے بال رکھے ہوئے تھے اور ہم دونوں اسی غار میں سردی سے بچنے کی خاطر اس میں اتر رہے تھے۔ ہاں، اور اب وہی منوز عنقریب ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خرم ہمیں کسی بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ ارے نرمین، کیوں بیچارے کے کالے بکروں اور سفید مروہیوں کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ یہ بزرگ تو نئے نئے کام کرواتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ہاں، ہمیں کسی ایسے بزرگ سے ملنا چاہیے جو واقعی ہماری مدد کر سکے۔ خیر، بابا مل بھی جائیں گے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تم بے فکر رہو۔ سب سے پہلے ہمیں اس جگہ دوبارہ جانا ہوگا۔ خرم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس منحوس جگہ شاید پھر میں جانے کی ہمت کر سکوں گی نہیں، نہ مجھے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ وہاں کیا حال ہے، کیونکہ ابھی تک تو اس عفریت وادی سے نکل آئے گا، کچھ نہ کچھ اس کالی وادی میں ضرور ہوگا۔